السلام علیکم دوستو، جب رات کو ہم بستر پر سونے کے لیے لیٹ جاتے ہیں تو اللہ کی بنائی ہوئی اس بڑی اور بے پناہ وسیع کائنات میں ہمیں قسم قسم کے ستارے، سیارے، سیارچے اور بہت کچھ نظر آتا ہے، اور ہمارے ذہنوں میں سوالات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ہم ان سوالوں کے جواب کی کھوج کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ انہی سوالوں کے جواب کی کھوج میں وینزویلا کے 13 سالہ لڑکا جس نے ناسا کی مدد سے گھر میں دوربین کے بغیر ایک سیارچہ دریافت کیا، مگیل روہاس ان لوگوں میں سے ہیں جو فزکس کی کتابیں اور بلیک ہولز کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ انہیں نظام شمسی، کہکشاؤں اور کائنات کے بارے میں پڑھنا پسند ہے۔ انہوں نے اس بارے میں اتنا پڑھ لیا ہے کہ انہوں نے تصاویر کا جائزہ لینا شروع کر دیا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ وہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں، کہاں اور کیسے اس کی کھوج لگائی جا سکتی ہے۔ اس دوران انہیں ایک نیا سیارچہ مل گیا۔ یہ ایک ایسی چیز تھی جس کا انہیں بے صبری سے انتظار تھا۔ اس سیارچے کو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ مگیل 13 سال کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ابھی سے ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں جو عام لوگوں کے لیے محض سائنس فکشن ہے۔ انہوں نے مغربی وینزویلا کی ریاست لارا کے دارالحکومت بارکسیمتو کے ریو کلیرو کے ہائی اسکول کا پہلا سال پڑھا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کا کوئی پسندیدہ مضمون نہیں، مگر انہیں ریاضی، بایولوجی، مختلف زبانیں اور جغرافیہ پسند ہے، لیکن وہ خلائی سائنس کو جنون کی حد تک پسند کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ سیارچے کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے۔ ان کا مقصد واضح ہے، وہ ایک اسپیس انجینئر بننا چاہتا ہے۔ انہوں نے BBC منڈو کو بتایا ہے کہ میں ساری زندگی خلا میں دلچسپی لیتا رہا ہوں۔ بہت کم عمری سے میری پہلی کتابوں نے مجھے فلکیات اور سائنس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے پر اکسایا۔ وہ ان کتابوں کی بات نہیں کر رہے جو ان کی عمر کے دیگر نوجوان پڑھتے ہیں، جیسے ہیری پوٹر۔ وہ فخر سے اپنے کمرے میں اسٹیفن ہاکنگ اور دیگر سائنسدانوں کی کتابیں دکھاتے ہیں۔ یہ تمام کتابیں سائنس کے پیچیدہ موضوعات کے بارے میں، جیسے کائنات، خون، قوانین کی پیروی کرتے ہیں۔ تو سیارچے کی دریافت ان کے لیے سیکھنے کا ایک قدرتی عمل تھا۔ یہ ان کے لیے پہلی سیڑھی ہے جو انہیں خلا کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے میں مدد کرے گی، اور جس سے وہ ایک دن براہ راست ناسا کے ساتھ کام کر سکیں گے۔ مگیل کی سیکھنے کا آغاز یوٹیوب سے ہوا۔ مگیل کی والدہ میری ریموس بتاتی ہیں کہ کم عمری سے ان کا بیٹا خلا کے بارے میں پیچیدہ معلومات حاصل کرنے کی غیر معمولی دلچسپی رکھتا تھا۔ انہیں اسٹیفن ہاکنگ کی کتابوں میں اسپیس اور ٹائم کی تھیوری پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ ریموس کا کہنا ہے کہ یہ یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھنے سے شروع ہوا۔ وہ 5 یا 6 سال کی عمر میں ویڈیوز دیکھتے ہوئے مجھے کہتے تھے، ماں مجھے ایسی کتاب چاہیے، لیکن اگر کسی شخص نے انہیں متاثر کیا تو وہ اسٹیفن ہاکنگ تھے۔ وینزویلا میں اسٹیفن ہاکنگ کی کتابیں حاصل کرنا مشکل کام ہو سکتا ہے، مگر بارکسیمتو میں اور بھی مشکل تھا، تو ان کے والدین کو یہ کتابیں بیرون ملک سے منگوانی پڑی۔ ان کی والدہ کا کہنا ہے کہ جب میں یہ کتابیں دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ انہوں نے ان کتابوں کو کیسے سمجھا، مگر پھر بھی وہ یہ کتابیں پڑھتے رہے، اور کیونکہ انہیں یہ سمجھ نہیں آتی تھی وہ انہیں دوبارہ پڑھتے تھے۔ وہ یوٹیوب پر مزید ویڈیوز ڈھونڈتے رہے۔ یہ ان کے لیے آسان تھا، اور وہ مجھے یہ بھی سمجھانے کی کوشش کرتے تھے میں اس بارے میں نہیں جانتی تھی، مگر ایک سیارچے کی دریافت کے لیے مگیل نے نظریات کو عمل میں تبدیل کیا۔ بارکسیمتو میں ان جیسے ایک اور نوجوان ڈیوڈ اویڈو تھے جنہوں نے سن 2012 میں سیارچہ دریافت کیا تھا، اور اب وہ فلکیات کی ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کر سیارچے کی دریافت کی مہم چلا رہے ہیں۔ اس مہم کا نام اور بیٹا CI تھی۔ ہمیں اس ادارے کا پتہ چلا اور
ایک طرح سے مغیر کو اسی کی تلاش تھی۔ اور بیٹا CIA 130 ایک نجی فلائی تنظیم ہے جو وینزویلا میں بہترین صلاحیت رکھنے والے بچوں اور بڑوں کو اس بارے میں سکھاتی ہے۔ فاؤنڈیشن فار پیس کے صدر جراڈو گارسیا جو اس اوربیٹا CIA 130 کی سربراہی کرتے ہیں کا کہنا ہے کہ یہ تنظیم نہ صرف اسپیس سائنس بلکہ ریاضی، روبوٹکس، جیومیٹری، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور دیگر زبانوں کے بارے میں بھی بتاتے، مگر اس وقت تک مغیر سیارچوں کی دریافت میں نہیں آئے تھے۔ انہوں نے لیکچر سن کر شروعات کیونکہ ابھی وہ اس مہم میں حصہ لینے کے لیے اتنے بڑے نہیں تھے۔ نومبر 2020 میں انہوں نے سیارچوں کی کھوج شروع کر دی۔ مغیر نے گھر میں دوربین کے بغیر سیارچے کیسے دریافت کیا؟ مغیر اس کا مختصر جواب دیتے ہیں۔ فلکیات کی انٹرنیشنل سرچ کولیبریشن IASC یا ستاروں کی کھوج کی مہم نے انہیں ایک دوربین کی تصاویر بھجوائیں۔ یہ پین سٹارز ٹیلیسکوپ سے کھینچی گئی تھی۔ امریکی ریاست ہوائی کی پالی کھالا آبزرویٹری میں واقع اس ٹیلیسکوپ کا ایک مقصد نئے سیارچوں اور زمین کے قریب کسی بھی طرح کی چیز کی کھوج لگانا۔ یہ مہم ناسا کی حمایت یافتہ ہے، مگر ناسا کسی نئے سیارچے کی دریافت کی تصدیق نہیں کرتا، بلکہ یہ IASC کی ذمہ داری ہے۔ مغیر نے ایک خاص سافٹ ویئر پر ان تصاویر کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اسے استعمال کرنے کی ٹریننگ حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک رپورٹ لکھی اور بتایا کہ انہوں نے تصاویر میں کیا دیکھا ہے۔ ایک پیشہ ورانہ ماہر فلکیات ان رپورٹس کا جائزہ لیتا ہے۔ اس نے مغیر کی رپورٹ ان ڈیٹا بیس میں دیکھی اور ان کے تبصرے پر غور کیا۔ اگر یہ ماہر فلکیات اس نئی چیز کی تصدیق کر دے تو اسے ابتدائی دریافت کا درجہ مل جاتا ہے۔ یہ صرف پہلا قدم، اس دریافت کو پھر زمین میں مختلف مبصرین کو بھیجا جاتا ہے۔ وہ اپنی اپنی ٹیلیسکوپ سے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس مرحلے میں کئی ماہ لگ سکتے ہیں، لیکن آخر اگر وہ اس بات پر متفق ہوں تو اسے عارضی دریافت کہا جاتا ہے۔ مغیر نئے سیارچے جس کا نام IGG 40 2021 ہے کی تفصیل گزشتہ اپریل میں دی گئی تھی اور دسمبر میں انہیں IASC ناسا اور یونیورسٹی آف ہوائی میں محکمہ کیا۔ دوستو اسی کے ساتھ میں اجازت دیجیے۔ اللہ